بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دوستو، جہاں اسلامی تاریخ کفار کے خلاف اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے برسے پیکار نظر آتی ہے، وہیں اپنوں کی ریشہ دوانیوں، مکر و فریب و چال بازیوں سے لہو لہو ہے۔ واقعہ کربلا جس میں حق و باطل کا معرکہ پیش آیا، اس واقعہ کو کسی مورخ نے دو شہزادوں کی اقتدار کے لیے جنگ کا شاخسانہ قرار دیا، تو کسی نے اسے امام حسین کے اقتدار کی ہوس قرار دیا اور ان کی ہٹ دھرمی قرار دیا۔ آج ہم ان نکات پر روشنی ڈالیں گے کہ جن کو دانستہ یا غیر دانستہ چھپایا گیا۔ اقبال نے خوب کہا، عجیب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی ہے حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ محرم الحرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مہینہ قرار دیا، جس کا آغاز ہی نواسہ رسول کی شہادت سے ہوا، کیونکہ اسلام دین کی سربلندی کے لیے اسلام کے دعوے داروں سے ان کا خون مانگتا ہے، جو کہ وہ بصد شوق پیش کرتے ہیں۔ بعض ناہنجار اپنے تعفن شدہ دماغ سے سوچتے ہیں اور غلیظ زبان سے اس کا پرچار کرتے ہیں کہ اگر حسین اللہ کے پسندیدہ بندے تھے تو ان کا انجام ایسا کیوں ہوا کہ ان کا سر کاٹا گیا اور لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ وہ بدبخت یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب قربانی کے لیے ہم جانور ڈھونڈتے ہیں تو شرط یہ ہوتی ہے کہ جانور لاغر و کمزور نہ ہو، ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، فربا ہو۔ لہٰذا اسی طرح اللہ بھی اپنے ان بندوں کو قربانی کے لیے چنتا ہے جو بے عیب اور نیک خصلت ہوں۔ نالائقوں کو اللہ تعالیٰ یہ سرفرازی عطا نہیں کرتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ کہانیاں امام باقر جو کہ آپ کے پوتے ہیں ان سے منسوب کر کے شائع کی گئیں، کہ جس کا عنوان رکھا گیا کربلا کی کہانی امام باقر کی زبانی، اور اس میں حقائق کو مس کر کے پیش کیا گیا کہ امام کو جب راستے میں خبر ہوئی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو وہ واپس جانا چاہتے تھے، مگر ان کے چچا زاد کہنے لگے کہ آپ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں، ہم تو اپنے بھائی کا بدلہ لے کر واپس لوٹیں گے۔ تو ناچار امام کو اپنا سفر جاری رکھنا پڑا۔ یعنی امام جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن بقول مورخ کے کہ انہوں نے یہ سفر اپنے چچا زاد بھائیوں کی وجہ سے جاری رکھا، اور بعد میں امام یزید سے ملنے اور اس کے حق پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں امام باقر سے منسوب کر کے تاریخ کا حصہ بنائی گئیں تاکہ لوگ اس جال میں پھنس جائیں کہ امام کے پوتے تو غلط بیانی نہیں کریں گے، اور امام باقر سے یہ باتیں منسوب کرنے والے ناخلف تاریخ دان اور اس عمل کو کار خیر سمجھتے ہوئے آج کے دور میں مولانا صلاح الدین یوسف بھی رسومات محرم الحرام اور واقعہ کربلا کے عنوان سے کتابچے چھاپتا ہے۔ مقصد یہ کہ یہ جنگ حق و باطل کی نہیں تھی بلکہ اقتدار کی تھی، اور جو احادیث جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے بیان فرمائیں، یہ بغض حسین میں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں تاکہ حقائق سے عام لوگ لا علم رہے۔ آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے مستفیض ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا فرماتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو بھی احادیث لکھواتے تھے ان میں کچھ احادیث خاص تھیں اور کچھ عام، یعنی جو عام لوگوں کے لیے تھیں وہ اس کو میں ایک الگ تھیلے میں رکھتا تھا، اور جو خاص تھیں ان کو الگ تھیلے میں رکھتا، اور اگر ان میں سے میں کچھ بیان کروں تو ہو سکتا ہے کہ میرا سر قلم کر دیا جائے۔ یعنی مزید وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 60 ہجری میں قریش کی قوم کا ایک گروہ جو بیہودہ نوجوان پر مشتمل ہوگا، اس کے ہاتھوں میری امت کی تباہی ہوگی۔ یاد رہے 60 ہجری جو ہے یہ وہی ہجری ہے کہ جس میں یزید نے حکومت سنبھالی اور امام کی شہادت جو ہے وہ 60 ہجری میں ہوئی،
اور ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہاں تک بتا دیا کہ کس کس کا بیٹا شامل ہوگا اور یہ عمل کون کون انجام دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسوں سے محبت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں حسن حسین سے محبت رکھتا ہوں، لہٰذا تم بھی ان لوگوں سے محبت رکھو جو ان سے محبت رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا تھا کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے۔ لیکن عقل کے اندھوں کو یہ باتیں یاد نہ رہیں۔ نواسہ رسول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کندھوں پہ سواری جو ہے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر لیتے تھے، ان کو یاد نہ رہی۔ حضرت عبداللہ ابن مرز سے ایک عراقی نے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی حالت احرام میں مکھی یا مچھر مار لے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یاد رہے کہ یہ بات جو ہے آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد کی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا وہ ایک عراقی ہے۔ انہوں نے کہا شرم کرو، تم نے تو حضور کے بچے کو ذبح کر دیا چھری کے ساتھ، حالانکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے سنا تھا کہ یہ میرے اس دنیا میں گلاب کے پھول ہیں۔ گلاب کی پتیاں تو تم نے مسل دیں، حسن کو زہر دے دیا اور حسین بیچارہ میدان میں ذبح کر دیا گیا، اور اب مچھر کے بارے میں پوچھتے ہو۔ سامعین محترم، نہ جانے کیوں یہ لوگ حسن حسین کے بارے میں فرمودات رسول کا ذکر نہیں کرتے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دین کی جو جڑ کاٹے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا، اور مزید اسی حدیث میں ایک جگہ پہ فرمایا کہ اس شخص کا نام یزید ہوگا۔ دوستو، آؤ قربانی حسین کے فلسفے کو سمجھو۔ سمجھ آ گئی تو کبھی باطل کے آگے سر نہیں جھکاؤ گے اور بے ساختہ کہو گے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔